السلام علیکم، میں ہوں سید خالد گدری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ پاکستان میں ایک خبر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے اور اس کے اوپر مہم بھی چل رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یاسین ملک کو تہاڑ جیل میں پھانسی ہونے لگی ہے اور انڈین ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ متوقع ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے انڈیا میں کچھ جو ماہرین ہیں، صحافی حضرات ہیں، ان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے، ایکچوئل صورتحال کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے سامنے دو طرح کے کیسز آئے ہیں جن میں یاسین ملک صاحب جو ہے وہ ان کیسز کو بھگت رہے ہیں۔ ایک کیس جو ہے وہ ڈائریکٹ دہشت گردی کا ہے اور یہ 90s کے ایریا میں ہوا۔ دوسرے جو سیٹ ہے کیسز کا وہ ہیں تقریباً جو آپ یوں کہہ لیں کہ 50-60 کیسز ہیں، اور اس میں فنڈنگ کے حوالے سے ہے کہ دہشت گردی کو آپ نے سپورٹ کیا۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو جموں کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور اس میں ان کو کیا سزا متوقع ہے۔ وہ ہے جی ڈائریکٹ ٹاڈا کورٹ جو ہے جو وہ جموں میں ہے۔ گو کہ ٹاڈا قانون 1994 میں ختم ہو گیا تھا، اس وقت بہت ہنگامے ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ جو کیسز رجسٹرڈ ہوئے تو ان کو سنا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کورٹ ہے جی ٹاڈا کورٹ جس میں یہ کیسز چل رہے ہیں اور یہ 30 سال سے یہ پروسیس ہے۔ اب اس میں کیا متوقع ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹ دہشت گردی میں انوالومنٹ کے کیسز ہیں، اس میں ایئر فورس کے 4 آفیسرز اور ایک جج جو ہے نا وہ اس وقت ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح مفتی سعید جو اس وقت کے ایک منسٹر ہیں، ان کی بیٹی رابعہ سعید، ان کے اغوا سے متعلق کیسز ہیں جس میں یہ ڈائریکٹ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ آپ یاسین ملک صاحب اس میں شامل تھے۔ اور آپ سب کو یاد بھی ہوگا کہ اس حوالے سے ایک پچھلے عرصہ میں ایک پیپر بھی بہت سرکولیٹ ہوا تھا، ایک ایفیڈیوٹ جو یاسین ملک صاحب نے ہائی کورٹ میں جمع کروایا، ہائی کورٹ دہلی میں۔ اور وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ سارے کیسز حکومت نے ختم کرنا تھے۔ حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا یاسین ملک صاحب کے ساتھ اس وقت جب انہوں نے ہتھیار چھوڑے تھے اور سیاسی انیس کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت جو ایفیڈیوٹ جو ہوا اس کے نتیجے میں یاسین ملک صاحب نے جو بہت سرکولیٹ بھی ہوا پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی، کہ جس میں یہ بتایا گیا اور بہت سارے اس میں کوشچن ریز ہوئے اور کہ یاسین ملک صاحب کا جو اس وقت کا کردار تھا گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے جو معاہدہ تھا وہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ بات کہی جانا مطلوب تھی اس وقت یاسین ملک صاحب کی طرف سے کورٹ میں کہ ان کیسز کو ختم کر دیا جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کے ساتھ، یہ میرا معاہدہ تھا۔ اب جو کیس چل رہے ہیں ٹاڈا کورٹ میں، تو ٹاڈا کورٹ میں متوقع ہے کہ وہاں ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ بہت سلو چل رہے ہیں، پچھلے 30 سال سے چل رہے ہیں، کبھی سلو ہو جاتے ہیں کبھی تیز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پروسیڈنگ ابھی ٹاڈا کورٹ کے لیول پہ ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس طرح کا تو اس کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ انڈیا جو ہے نا وہاں پہ اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی ایک کیفیت ہے جو جس میں متوقع ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو۔ تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ابھی کافی جو ہے نا طویل ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے ٹاڈا کی طرف سے تو اس کے اوپر اپیل کا حق حاصل ہوگا یاسین ملک صاحب کو۔ دوسرے جو کیسز ہیں جو دلی ہائی کورٹ میں ہیں جس میں براہ راست جو ہے انوالومنٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے یا یہ کیسز موجود ہیں کہ جو ان کا جو این آئی اے کورٹ میں ایک اسٹیبلش ہوئی سزا جس میں 10 سال جو ہے نا عمر قید ہے، تو این آئی اے ہائی کورٹ میں گیا کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ تو اس کے اوپر چونکہ یہ سزا بھی اس لیے ہوئی تھی کہ اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے، حریت رہنما وہاں کے جو لوگ ہیں، لیکن باقی کسی کو سزا نہیں ہوئی، صرف یاسین ملک صاحب کو سزا ہوئی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس کیس میں پریزنٹ ہی نہیں ہوتا، میں اس کی پیروی نہیں کرتا۔ تو اس کے نتیجے میں این آئی اے نے ایک جو ہے نا وہ ان کو سزا دی، اور وہ جو کیس ہے این آئی اے لے کے ہائی کورٹ میں ہے کہ ان کی سزا کو بڑھایا جائے، عمر قید کر دی جائے یا اس طرح کا وہ کیس ابھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اگر وہاں پر سے ہائی کورٹ پر سے یہ آتا ہے فیصلہ کہ یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے تو وہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا۔ لہذا دو طرح کے کیسز جن کی ہم نے وضاحت کی، جن کے اوپر ہم نے بات کی، ان دونوں کیسز میں براہ راست دہشت گردی کے کیسز اور دہشت گردی میں معاونت کے کیسز، براہ راست دہشت گردی کے کیسز کی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اس میں خاصے اس میں عوام موجود ہے اور وہ بہت سلو چل رہا ہے، اور اس میں متوقع ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو سکے کسی ٹائم، لیکن
جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے براہ راست نہیں بلکہ بلا واسطہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، وہ جو ہے اس میں سزا کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بات چیت چل رہی ہے، مہم بھی چل رہی ہے، اور یہ سارا ایک سلسلہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کو پھانسی کی سزا ہونے لگی ہے، تو اس کی جو حقیقی پوزیشن ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تھینک یو۔